ہے۔ اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نہیں ملا کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ یہ جس دہلیز پہ رہتے ہیں اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں یہ نوکری کا طریقہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والوں سے بھی مانگا جائے تو وہ حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ورنہ کون سی ایسی دعا ہے جو کمبر سے مانگی جائے اور ادھوری رہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندے وسیلہ دیتے ہیں وہ وسیلہ آل محمد۔ مثلا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو جب نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو مصلی بچھاتے ہی سب سے پہلے نیت کرتا ہے، اور نیت نماز کے واجبات میں سے جو نمازی چہرے بیٹھے، مستحب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں، واجب ہے کہ آپ نے نیت کر دی۔ اب میں پڑھے لکھے احباب کے سامنے جملہ کہنے لگا، جو اللہ نیتوں سے واقف ہے وہ بھی کہتے ہیں مصلی پہ آ کے نیت کر۔ جبکہ وہ اللہ ہماری نیت سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ہم نے بستر چھوڑا تو نیت نماز تھی، وضو کیا نیت نماز تھی، مسح کیا تو نیت نماز تھی، مصلی بچھا لیا نیت نماز تھی۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اس سے کہا نماز شروع نہ کرنا، پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ تو اب شیعہ ہے، سنی ہے، کسی مکتب سے ہے، اسے نیت کیا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مثلا فجر کی نماز ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس سے پہلے جو نیت کے الفاظ تھے وہ اردو میں تھے، جو آخری ہے یہ عربی۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا ترجمہ بتائیے کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں بالکل لفظ بلفظ اگر ترجمہ کروں نا جی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ الہ عربی زبان میں طرف کے لیے آتا ہے۔ میں یہ نماز پڑھنے آیا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی طرف قریب ہوں۔ تو اب مجھے علماء کرام پہلے یہ میں سوال طالب علم بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ رہتا کس طرف ہے؟ یعنی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک نمازی اپنی نیت سے واقف نہیں ہے۔ چلو میں جملہ بدلا کے اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں، نمازی ابھی نیت کے اندر چھپی نیت سے واقف نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، تو جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے۔ میں ممبر پہ ہوں، میں کہوں جی مجمع ممبر کے قریب ہوں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ادھر ہیں، اور جس طرف قریب ہو رہے ہیں اللہ ادھر ہے، اور جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو۔ بھائی علم کلام کے اصول سے پرکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کس طرف ہے؟ علماء نے کہا اللہ ہر طرف ہے۔ پھر ہم کس طرف قریب ہو رہے ہیں؟ چلے میں جملہ بدلا کے اچھا کر کے کہتا ہوں، اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پہ الزام ہے نا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے بہتر لا الہ کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔
لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ اثر ہے، علی ولی اللہ مؤثر ہے. علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ کیسے سمجھ میں؟ ہزاروں دفعہ اس سمجھ میں نے حدیث سنی ہے، نبی نے فرمایا النظر وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں. یا تو مجھے کہو کہ رسول نے فرمایا ہو کہ علی کا ذکر ثواب ہے، ثواب نہیں، عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کوفے میں کے بندے نے آ کے کہا یا علی آپ مجھے بتائیں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہوتی ہے. اسے فرمایا پھر رسول کا فرمان ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہو جائے گی؟ یا پھر یہ بتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہے، یا پھر یہ بتا کہ تیرا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، تیرا چہرہ دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ سر اٹھانا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو. علی مسکرا کر اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت. متوجہ صاحب، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں وہ ہے کہاں؟ اگر ہم کہیں اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ اگر اللہ زمینوں پہ ہے تو آسمانوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا جاتا ہے تو اسے تغیر میں ماننا پڑے گا. اسے ایک جگہ پہ مان لے تو اسے جمود میں ماننا پڑے گا. ساکن وہ نہیں، تغیر میں وہ نہیں. علی کے علاوہ اللہ ڈھونڈنے نکلو گے تو عقلیں زخمی ہو جائیں گی. میں گفتگو میں یہ الزام دھونے لگا ہوں. الزام ہے نا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والی ماتمی یہ اللہ کو نہیں مانتے. ہم علی کے ذریعے اللہ تک پہنچتے. اللہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ان کے بغیر تو اللہ نظر ہی نہیں آئے گا. ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں. مجھے صرف نیت بتا، جہاں سے علی نکالنا ہے نکال لینا، پہلے نیت سے نکال کے دکھا. میں نماز کی نیت میں سے علی دکھانے لگا ہوں. ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں اس کی طرف ہی کوئی نہیں ہے، وہ جہتوں میں ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کس کی طرف قریب ہو رہے ہیں؟ چلنا بات شیعہ کی کرتے نہ سنی کی کرتے. آج قرآن کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، میں نیت کر بیٹھا ہوں کہ میں نے اللہ کی طرف قریب ہونا ہے. طرف اس کی مجھے کہیں سے مل نہیں رہی. وہ ہر طرف ہے، وہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی ہے ہی نہیں. تو بتا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہیے تو پھر کسے ملنا ہوگا؟ تیرے پاس کوئی اللہ کا قریبی ہے جو مجھے اللہ سے ملا دے؟ قرآن نے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے. میں نے کہا ایک ایک کر کے سنا اور میں ایک ایک کے پاس جاؤں. اس نے کہا پہلا ہے موسیٰ، لقب ہے اس کا کلیم اللہ. یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا تو قریب گیا تھا نا. تو جہاں موسیٰ سے جا کے پوچھ کے اس نے اللہ کو کہاں پایا؟ میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا تو اللہ کے قریب کہاں گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا مجھے تو اس نے طور پہ روک دیا تھا. طور سے آگے تو اس نے مجھے جان نہیں دیا. کوہ طور پہ کھڑا ہے موسیٰ. قرآن یہاں منبر پہ لے کے طور سے آگے موسیٰ نہیں. اور اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے ایک شجر کے قریب جا کے رکتے تھے، اس شجر سے آواز آتی تھی. ہر ایک قرآن کے مفسر نے لکھا ایک شجر تھا جس کے قریب جا کے وادی مقدس میں موسیٰ نالین اتارتے تھے، شانے جھکاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، گفتگو کرتے، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی. شجر کو کہتے ہیں درخت. ہر مفسر نے جہاں شجر لکھا ترجمہ درخت لکھ دیا. کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. ہمیں بتاؤ وہ کس بیج کا درخت تھا؟ کیکر تھی، بیری تھی، شیشم تھا. وہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ درخت ہے جس سے اللہ بولا تھا. آج ہم اس کے پتے بیماروں کو دے تاکہ شفا ملے، گھروں میں لگائیں تاکہ برکت ہو.
یہ ہے وہ عزت والا درخت جسے اللہ بولا تھا، لیکن کہا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ میرے بھی ذہن میں زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ منبر تک یہی آتا رہا کہ شاید حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی درخت ہوگا، پھر اللہ نے اٹھا لیا ہوگا۔ لیکن جب میں پہلی بار 2009 میں نجف گیا، پھر میری معرفت کا دروازہ کھل گیا۔ جب میں نے امیر المومنین کی دہلیز پہ سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت میں جملہ لکھا تھا، السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام، اے بولنے والے شجر۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی اے شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ موسیٰ گئے طور پہ، یہ قرب موسیٰ تھا، طور پہ رک گیا۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ آپ سے آگے کوئی گیا؟ انہوں نے کہا ایک گیا۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا، وہ مجھ سے بھی آگے گیا۔ میں دوڑا عیسیٰ کے پیچھے، وہ چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا میں آیا تھا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، تو آپ یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا میں چوتھے پہ پہنچا تھا، اس نے کہہ دیا فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ روک دیا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ، اس سے آگے مجھے قرب کا پتہ ہی نہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی قرب کی منزل ہے۔ موسیٰ طور پہ کھڑے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے۔ میں نے کہا اے فرزند مریم آپ سے آگے کوئی گیا؟ فرمایا کچھ نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ایک فرشتہ سید الملائکہ استاذ الملائکہ میرے قریب سے پروں پہ ناز کرتا گزر گیا تھا۔ نام اس کا جبرائیل ہے، نہ دوڑا جبرائیل کے پیچھے۔ میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ تو مجھے اہل برطانیہ عزت علی کی قسم، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ جبرائیل کو بھی میں نے سدرہ پہ کھڑے کانپتے دیکھا۔ میں نے کہا اس سے آگے اللہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے پتا نہیں، اس سے آگے تو مجھے کبھی بلایا ہی نہیں، اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے نہ حکم ہے نہ میں کبھی گیا ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، تو پھر مجھے بتا اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا میں سدرہ پہ رک گیا تھا اور مصطفیٰ جوتی پہن کے چلا گیا ہے، مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا۔ میں نے نبیوں کے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا اے حسنین کے نانا، میں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا، موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ فرمایا میں بھی پردے کے قریب تھا، جب پردہ اٹھا تو اندر سے علی کا اور میں پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں یہ فرشتے صرف سیدوں کے دروازے پہ نہیں آئے، یہ نبیوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر بھی فرشتے آئے، بی بی مریم کے حجرے میں بھی فرشتہ آیا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اگر ابراہیم پہچان لیتے تو جانور ذبح نہ کرتے۔ ابراہیم نے جانور ذبح کیا گوشت بھوننے کے لیے کہ گھر میں مہمان آئے۔ وہ فرشتے بشر کی صورت میں آئے تھے۔ ابراہیم نے جلدی سے جانور ذبح کیا، کھانا بنایا، گوشت بھون کے دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے بشر کی صورت میں۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا شروع کرو، اب وہ چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، وہ خاموش۔ ابراہیم نے کہا مہمان ہو میرے، میں میزبان ہوں، مہمان نواز نبی ہوں، کھاتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے۔ جو قریب بیٹھو ذہن قریب کرنا، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تم کون ہو جو نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم بشر نہیں، اللہ کے فرشتے، صرف تیری مہمان نوازی دیکھنے آئے تھے۔ تیری مہمان نوازی کے قصے عرش پہ بھی مشہور۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو تو صحیح میرا خلیل کھلاتا کیسے۔
ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے تھے، کھانا ہم تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا چل آ ہی گئے ہو تو کھاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں، ہمارے اندر نفس ہی نہیں، ہماری جبلت میں بھوک ہی نہیں، ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ہمیں تو روٹی کی بھوک ہی نہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ کس دروازے پہ جا کے لوگوں کو آل محمد سمجھائے؟ ابراہیم کہہ رہے کھاؤ، کہتے ہم نہیں کھاتے، سیدوں کا دروازہ بند ہے، دستک دے، روٹیاں دو، فقیر آئے۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، بی بی مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، بی بی مریم نے بھی نہیں پہچانا۔ بی مریم نے اپنے آپ کو سمیٹ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو۔ فرشتے کی آوازیں کیوں گھبرا گئی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا، اور بغیر اجازت کے میرے حجرے میں۔ قرآن کھولو سورہ مریم، فرشتہ بغیر اجازت کے بی بی مریم کے حجرے میں آیا۔ مریم عام مستور نہیں تھی، وقت کی بطول تھی، اس نے اجازت نہیں مانگی، سیدھا ہی حجرے میں آ گیا۔ بات میں نے کھولی نہیں، اشارہ صاحبان اشارہ سمجھ گئے۔ مریم کے گھر بغیر اجازت کے فرشتہ آ گیا، اندر آ کے کھڑا ہے۔ بی بی مریم نے کہا کہ میں بطول ہوں، بی بی نے یہ نہیں کہا میں مریم بنت عمران ہوں، انہوں نے کہا شاہ صاحب میں بطول ہوں۔ بی بی مریم نے اپنا عہدہ بتایا، فرشتے نے بھی مجبوراً پھر عہدہ بتایا۔ بی بی کون ہے تو؟ کہنے لگی میں بطول ہوں۔ اس کا انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، تو بطول ہے تو میں بھی رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ بیوی کیا لینے آیا ہے؟ کہ لگا لینے کچھ نہیں آیا، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، غلامن سکیہ، تجھے پکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مریم کے حجرے میں فرشتہ، مریم پوچھ رہی کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ گیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ میں درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں بیٹے دے رہا ہے، یہاں کپڑے لے کے آیا۔ قرآن ابھی لے کے آؤ، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر فرشتے نے کہا ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے اور میں صرف تیری گود میں رکھنے آیا ہوں۔ حبلی، میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ مریم کو فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، غلامن سکیہ، ایک پکیزہ بیٹا۔ ادھر سیدوں کے دروازے پہ، بس بات ختم کریں، سیدوں کے دروازے پہ پہلے دن دستک، یتیم ہوں، فضا نے روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن پھر عین افطار کا وقت، پھر دستک، انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ پھر 4 روٹیاں سیدوں کی، 5ویں فضا کی، پھر دے دی۔ تیسرے دن پھر دستک، انا اسیر، میں قیدی ہوں۔ ابھی یہ رازوں سے پردے اٹھے ہی نہیں۔ قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں ہو۔ یہ کون سا قیدی تھا؟ یہ کون سا قیدی تھا جو آزاد بھی ہے اور قیدی ہے؟ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں۔ تفہیم القرآن میں مولانا طاہر القادری نے بھی لکھا، ابو الاعلی مودودی نے بھی لکھا کہ یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں مانگنے آتے رہے۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی؟ اچھا جو کھاتے نہیں وہ ان سے مانگتے ہیں، اور جو بار بار کھاتے ہیں وہ انہیں بھونکتے ہیں۔ جو کھاتے ہی نہیں، جن کی فطرت میں بھوک ہی نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ رازق میں ہوں صرف مجھ سے لو، خدا نے کہا ان کے دروازے سے مانگو تاکہ میں فرشتوں سے روٹیاں منگوا کے دنیا کو بتا دوں رازق میں ہوں، دیتے یہ ہیں۔
دوسرے دن پھر دستک، تیسرے دن پھر دستک، 3 دن مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں گئیں۔ پہلے دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5، روٹیاں چلی گئی 15، 12 سیدوں کی، 3 فضا کی۔ روٹیاں فرش پہ نہیں رہی، روٹیاں عرش پہ چلی گئی۔ خدا نے عدل کا ترازو لگایا، خدا نے ادھر رکھی جنت۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں جنت کی قیمت پڑھتا کہ جنت کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ یہ جنت معمولی نہیں کہ جو روٹیوں پہ بک جائے، صرف جنت نہیں دی، پوری سورت دہر اتاری ہے۔ 31 آیتیں اللہ نے پلڑے میں رکھی ہیں، اور ایک آیت کا وزن معمولی نہیں ہے۔ بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے سارے خزانے رکھ دیے تھے، یوسف کے پلڑے نے جنبش بھی نہیں لی تھی، یا یوسف نے ابرو کے اشارے سے بلایا۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسے خریدنا چاہتا ہوں، فرمایا اٹھا دولت۔ فرشتے نے ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین کہتے ہیں یوسف کے مقابل پلڑے میں وہ بسم اللہ لکھی رکھ دی۔ اللہ جانے اس میں کون سا نقطہ چھپا تھا۔ جو قریب بیٹھے بندے کو رحمت فرماؤ، اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا۔ یوسف ایک آیت سے بک گیا۔ یہاں صرف روٹیاں ہیں، سورت ہار بھی اتر گئی، جنت بھی۔ خدا نے یوں عدل کے ترازو پر جنت رکھی، ادھر رکھی آل محمد کی گھر سے آئی ہوئی روٹیاں، جنت بک گئی۔ خدا نے فرشتے سے کہا پکڑ جنت کی ملکیت، فوراً اہل بیت کے دروازے پہ چلے جا، اب دستک دینا، اب آئے گی وہی فضا، اس سے کہہ دینا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، میں کوئی بشر نہیں تھا، میں اللہ کا فرشتہ تھا جو تجھے روٹیاں مانگنے کے لیے آتا رہا۔ یہ دیکھ اللہ نے جنت کی ملکیت تمہارے گھر بھیج دی ہے۔ ادھر جنت کی ملکیت لے کے فرشتہ بڑے تکبر، بڑے ناز، بڑی کبریائی کے ساتھ اڑتا اڑتا سیدوں کے دروازے پہنچا۔ ادھر دروازے پہنچ کے نے دستک دی، اندر سے شہزادی فضا کے بیٹھی۔ اس کا فضا میں جبریل ہوں، دیکھا نہیں مجھے پتا ہے 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا، 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا۔ اس کا فضا سے اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہاری روٹیاں قبول کر لی، اور یہ جنت کی ملکیت میں تیرے دروازے پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ جو شہزادی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، ادھر فرشتے نے میں جنت کی ملکیت رکھنے آیا ہوں۔ فضا پریشان حیران نہیں ہوئی، فضا نے دروازہ بن گیا، اٹھا جنت، ہم نے کوئی جنت لالچ میں دی تھی، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ وہی جنت ہاتھ میں پکڑ کے فرشتے نے میرے اللہ یہ بطول کی کنیز تو جنت سے مانی ملی، فرمایا جنت پیچھے ہٹا، فضا سے کہ عرش کو دے، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔ صرف قرآن بولیے، گفتگو کی ہے تو صرف قرآن سے کی ہے۔ 2 عزت والی مستورات، فضائل کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، کربلا میں موجود تھی جنہوں نے اس دور کی حجت کو سہارا دیا۔ ایک فاتح شام، ایک شہزادی حبش۔ میں یہاں اپنی قوم کے ماتمیوں کے سامنے جو سیاہ لباس میں بیٹھے ہو میں جملہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں 10 محرم جن بھیڑیوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، انہوں نے حسین کا سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوال ذہن میں رکھیے۔ جنہوں نے کربلا میں گہوارے والا شہزادہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حسین کے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اگلا امام سجاد ہے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ جو انکار بیعت حسین کی طرف سے ہوا وہی انکار سجاد کی طرف سے ہوگا؟ جب وہ طاقت سجاد سے واقف تھے پھر قتل سجاد کیوں نہیں ہوا؟ یہاں میں لفظ کہنے لگا ہوں، وہ کرنا چاہتے تھے، کسی نے ہونے نہیں دیا۔ میں پڑھنے لگا ہوں فاتح شام کی طاقت، ہونے نہیں دیا۔ جب کمینوں نے مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو بڑی شہزادی نے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں بد دعا کروں گی۔ بد دعا کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے علی کی رسی نکل گئی۔ یہ ڈر گئے کہ اگر نبی کی بیٹی نے بد دعا کی مدینہ غرق ہو جائے گا۔
شام میں غریبہ فاتح شام شہزادی نے خیمے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر کوئی بھی سجاد کی طرف بڑھا میں کربلا میں قیامت برپا کر دوں.